قوم سبا کی بستی، قوم سبا کا شہر، قوم سبا کا ملک ایسا تھا، دائیں بائیں باغات ہی باغات تھے، عن یمینی و شمال، دائیں بائیں باغات۔ مفہوم یہ ہے کہ چاروں طرف سرسبز و شاداب لہلہاتے ہوئے کھیت تھے، چاروں طرف سرسبز و شاداب باغات تھے، اور باغات بھی ایسے جس میں ہر قسم کی پیداوار، ہر قسم کا اناج، پھل اور پھول، پودے اور دیگر ہر قسم کا اناج اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ ان کے باغات ایسے پھلوں سے بھرے ہوئے تھے، ان کے درخت اتنا پھل دیتے تھے۔ اس امت کے بہت بڑے مفسر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ پھلوں کی کثرت کا عالم یہ تھا، اگر کوئی شخص اپنے سر پہ خالی ٹوکری رکھ کے باغ میں داخل ہوتا، خالی ٹوکرا اس کے سر پہ، باغ کے ایک سرے سے داخل ہوا اور چلتا چلتا دوسرے سرے پہ پہنچتا تھا، اس کا وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا، بغیر توڑنے کے، بغیر محنت کے وہ ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا تھا۔ یعنی ایسی کثرت تھی پھلوں کی، ایسی کثرت تھی اناج کی، تو جنتان عن یمین و شمال، چاروں طرف لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب باغات ہیں، ہر قسم کا پھل اور ہر قسم کا مسالہ، ہر وقت وہ بستی اور وہ ملک اور وہ علاقہ خوشبو سے مہکتا رہتا۔ فرمایا بلدۃ طیبۃ، وہ ملک بڑا طیبۃ پاک تھا، پاکیزہ ملک۔ پاکیزہ ملک کا معنی یہ ہے اس کی آب و ہوا بڑی صاف تھی، جو کہ آج بہت بڑا پوری انسانیت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ فضا آلودہ ہو گئی ہے، اس ملک کی فضا بڑی صاف ستھری تھی، اور اس ملک کی ہوا بڑی عمدہ تھی۔ مفسرین رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کسی قسم کا مچھر اور مکھی اور کوئی مضر چرند اور پرند اور کوئی مضر کیڑا مکوڑا وہاں رہتا نہ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضا کو بڑا ہی پاک صاف رکھا تھا، فضا بڑی عمدہ تھی۔ بلدۃ طیبۃ، ہوا بڑی پاک تھی، ہر قسم کی بیماریوں سے وہ لوگ بچے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو مالی لحاظ سے بڑا استحکام عطا فرمایا تھا۔